السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین اکرام، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم برائی ہم سے نہیں جا رہی، ہم برائی میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس سے ہم برائی سے نکل سکیں، برائی سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ ہم دن بہ دن برائی میں گھستے چلے جا رہے ہیں۔ تو سامعین اکرام، کاش کہ کبھی ہم نے اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کی طرف غور کیا ہوتا تو ہمیں معلوم ہوتا کہ برائی سے نکلنے کا راستہ قرآن مجید نے بتا دیا ہے، قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے، اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ قرآن مجید 21واں پارہ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ آپ کے پاس جو کتاب ہے اس کی تلاوت کریں، جو وحی کی گئی ہے، جو کتاب آپ کے پاس بھیجی گئی ہے، جو آپ کو دی گئی ہے، اس کتاب کی آپ تلاوت کریں۔ واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کریں۔ نماز کو قائم کرنے سے ہوگا کیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جو نماز ہے یہ انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہی بات میں یہاں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے ہمیں برائی سے بچنے کا بہترین عمل، طریقہ، وظیفہ بتا دیا ہے، وہ ہے نماز۔ تو جو شخص نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو برائی سے بچاتا ہے، برائی سے محفوظ کرتا ہے، لغو باتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ دیکھیں کہ احادیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہے کہ جب انسان وضو کے لیے جاتا ہے، وضو کرتا ہے تو سر سے لے کے پاؤں تک جتنے گناہ ہوتے ہیں انسان کے جھڑ جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہوں کی بات کر رہا ہوں، تو کبیرہ گناہ وہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو جب انسان کے گناہ جڑ جاتے ہیں، وہ نماز کے لیے جاتا ہے، نماز میں اپنے اللہ سے مخاطب ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے اپنی مناجات رکھتا ہے، تو دل میں اللہ رب العالمین پھر اس کے ذریعے اپنا ڈر پیدا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین پھر اس بندے کو برائی سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ تو آئیے ہم اس طرف چلیں کہ اگر ہم برائی میں پھنسے ہوئے ہیں، گناہوں کی دلدل میں اپنے شب و روز کو گزار رہے ہیں، تو نماز قائم کر کے ہم اپنے ان شب و روز کو ایک سفید دھاگے کی طرف لا سکتے ہیں، ان کی نورانیت سے اس کو روشن کر سکتے ہیں۔ تو گناہوں سے نکل کر ہم اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔